نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترم آنریبل خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو مختصر ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ عید کے بعد، آج پہلا جمعہ ہے، شوال کا پہلا جمعہ مبارک ہے. تو آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے شوال کے روزوں کی فضیلت. فرائض جو روزے تھے وہ ختم ہو گئے، جو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ فرض کیا تھا وہ ختم ہو گئے الحمدللہ. وہ ہم نے اچھے طریقے سے مہینہ گزارا. اب کچھ نفلی روزے ہیں، والنٹری فیسٹ ان شوال آفٹر عید کے بعد کچھ نفلی روزوں کی فضیلت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. تو وہ میں 2 آیات اور 2 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ مبارک ادا کریں گے. سورۃ البقرہ ورس نمبر 184 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور جس بندے کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے، اولڈ ایج کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ اس کا فدیہ دے دے کسی نیڈی پرسن کو، کسی غریب کو، کسی کو بھی مسکین کو وہ اس کا فدیہ دے دے. تو اللہ رب العزت اس فدیہ دینے والے کو بھی ثواب عطا کرے گا، اور جس نے روزہ رکھا ہے مسکین نے اس کو بھی عطا ہوگا. فمن تطوع خیرا. لیکن اگلی خوبصورت بات ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور موضوع ہے، وہ یہ کہ فمن تطوع خیرا، فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا، سحری اور افطاری، 2 وقت کے کھانے کے برابر وہ کسی مسکین کو ادا کر دے، پیسے ادا کر دے، راشن دے دے. لیکن فمن تطوع خیرا، اگر وہ کچھ بڑھا کر دے دے، یعنی حساب کتاب لگائے کہ 2 کھانوں کا کتنا حساب ہوتا ہے، اتنا کر کے کچھ بڑھا کر دے دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو مطلب یہ ہوا جب بھی ہم نے کوئی صدقہ دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، فدیہ دینا ہے، کفارہ دینا ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے کر دیا، حکم فرما دیا، وہ تو دینا ہی ہے. کچھ بڑھا کر دیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اچھا، مشکل تھا کسی کے لیے روزہ رکھنا، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل تھا، اور اس نے وہ اس لیے تو فدیہ دیا. لیکن پھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے مشکل کی وجہ سے، مشکل میں بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہے، یا کام کی وجہ سے مشکل ہے، یا کسی وجہ سے مشکل ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، خیر لکم، تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. یعنی آسان روزے رکھنا جوانی میں اور چھوٹے دنوں میں ان کا ثواب تو ہے ہی، لیکن اگر بڑھاپے میں روزہ رکھا جائے، بیماری میں روزہ رکھا جائے، اور لمبے دنوں کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں اور گرمیوں کے دن ہوں، ساتھ کام بھی کریں، جاب بھی کریں، تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر مشکل کے ساتھ روزہ رکھا گیا تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی زیادہ عطا کرتا ہے. پھر دوسری آیت ہے
سورۃ المزمل اور اس کی ورس نمبر ہے 74. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے یعنی یہاں پر عمل کرو گے وہ آگے چلا جائے گا، فرشتے لکھ لیں گے، آپ کے وہ جو رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہیں وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. جو کچھ تم یہاں سے عمل کرو گے وہ اللہ کے ہاں جا کر تم پالو گے. وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس سے بہت بڑا ریوارڈ، اس سے بڑھا کر اللہ رب العزت تمہیں کئی گنا بڑھا کر وہ تمہیں عطا کر دے گا. جو کچھ تم بھیجو گے اللہ اس کی جزا عطا کرے گا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہو. یہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا اجر نہ پائیں. اللہ کے ہاں جا کر ہم اس کا سارا اجر و ثواب پا لیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج. اے جوانوں، نوجوانوں سے خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ینگسٹر سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، جوانوں سے ارشاد فرمایا جی جوانوں بات سنو کہ اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لیا کرو. نکاح کے جو باقی لوازمات ہیں، شادی کے باقی لوازمات جو ہیں اگر آپ کے پاس پورے ہیں تو یعنی جو چاہیے، یعنی گھر چاہیے، مکان چاہیے اور باقی ساز و سامان چاہیے، وہ اگر کر سکتے ہو، جاب ہے آپ کے پاس اور اتنا مال ہے آپ کے پاس کہ گزارا ہو سکتا ہے، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو فوراً شادی کرو. فَلْيَتَزَوَّجْ، فوراً نکاح کرو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نکاح کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کرے گا. آنکھوں کی حیا کے لیے یہ بہتر ہے. یہ آنکھوں میں حیا، موڈسٹی آ جائے گی، حیا آ جائے گی، آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا. جوانوں اس لیے شادی کر لیا کرو. وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں تمہارے پرائیویٹ پارٹس کے لیے بھی ان کی حفاظت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دو فوائد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لیا کرو، یہ تم زنا سے بچ جاؤ گے اور آنکھوں میں بھی حیا آ جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اگر زیادہ جس معاشرے کے اندر زنا ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے جوان ہو جاتے ہیں لیکن شادیاں نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے. نہیں، نکاح کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب بھی تم استطاعت پالو تو فوراً نکاح کر لیا کرو. اس سے آنکھوں میں بھی حیا آئے گی، یعنی برائی ختم ہو جائے گی. جو فحش برائی جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی اور زنا بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے تمہارے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت ہوگی. پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاں جوان ہے کوئی لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ ابھی نکاح کر سکے، تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر وہ کیا کرے کہ وہ روزے رکھا کرے. یہ روزے کا کتنا بڑا فائدہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو روزہ ہے یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہے ہر ایک کے لیے، وہ تو فرض پورا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ پورے سال کے اندر صرف 5 دن ایسے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. وہ 5 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور، یعنی ٹوٹل عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے اس کے 4 دن اور عید الفطر کا 1 دن. آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ 5 دن پورے سال کے اندر یہ حرام ہے روزہ رکھنا. انہی میں روزہ، یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، عید کا اور خوشی کا دن ہوتے ہیں، ایام تشریق ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کھانے پینے کے دن ہیں. ان میں روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھا جائے گا. اگر کوئی رکھے گا تو ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا. اور پھر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو استطاعت نہیں رکھتا شادی کا، نکاح کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھا کرے، باقی 11 مہینوں میں بھی جتنے وہ رکھ سکے وہ روزے رکھے، اس سے اس کو ثواب بھی ملے گا، یعنی آخرت میں ثواب تو ملنا ہی ہے، یہاں دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس کی آنکھوں میں حیا آ جائے گی، اس کے چہرے پر ضیاء آ جائے گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ وہ زنا سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو یہ اس کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اس کو ہمیشہ زنا سے، برائیوں سے بچائے رکھے گا۔ تو یہ روزے کے فوائد ہیں۔ تو ہمارے جوانوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لازماً فرمایا کہ وہ روزے رکھا کریں۔ اب یہ روزے باقی دنوں کے ہیں، یعنی عید کے بعد کے روزے۔ اور اگلی حدیث پاک جو مسلم اور ترمذی شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ خاص جو آج ہمارا موضوع تھا، یعنی عید کے بعد شوال کے روزے، فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب رمضان کے روزے تو فرض تھے، ان میں تو رعایت نہیں ہے، وہ تو الگ مسائل ہیں کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس کو فدیہ دینا ہے، کفارہ دینا ہے، وہ تو الگ معاملہ ہو گیا۔ فرمایا جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ کر ثم اتبعہ ستا، پھر اس نے 6 روزے شوال کے رکھے۔ After it, if he keeps 6 days fast after Eid, then کان کصیام الدہر، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا اجر کتنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا، ایسا لکھا جائے گا کہ اس نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی ہے، اس نے پوری زندگی جو ہے وہ روزوں میں گزار دی ہے۔ اٹ از لائک لائف لانگ فاسٹنگ، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہا۔ یہ اتنا بڑا ثواب یہ 6 روزوں کا ہے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، تو ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ پورا رمضان ہم نے گزارا ہے، الحمدللہ روزوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اس میں تو تراویح بھی پڑی ہے۔ اب تراویح نہیں ہوگی، یعنی وہ جو 20 رکعت تراویح تھی ان روزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، وہ ایک الگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، یعنی ان روزوں کے ساتھ تراویح کی ضرورت نہیں ہے، باقی نمازیں ادا کریں، نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 6 روزے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوال کے آفٹر عید، ابھی ان دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، ابھی کچھ چھٹیاں درمیان میں کر لی ہیں تو ابھی بھی شروع کیے جا سکتے ہیں، تو ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، تو اگر رکھ لیے جائیں تو ان کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ ساری زندگی اس نے روزوں میں گزاری، اتنی بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، کیونکہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ان کو، اگر تم جان لو، یعنی یہ جو روزہ ہے اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا ثواب جو ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا جو گنا چنا ہوتا ہے نا کہ اتنے ٹائم اور اتنا اس کا ریوارڈ یا جو کاؤنٹنگ ہے وہ روزوں کے ساتھ، ان روزوں کی کاؤنٹنگ ریوارڈ کو کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اس کی بے شمار نیکیاں بغیر حساب، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، اور اس لیے ان روزوں کی فضیلت کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دعائیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے،
اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور ہر ایک کے لیے دعا کریں، پوری عالم انسانیت کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔